سرکار کی بارگاہ میں اور وہ مسجد کے جو مینار جب نظر آتے ہیں، جب وہاں پر انسان کی آنکھیں جاتی ہیں تو وہ کیفیت ایک الگ ہی ہوتی ہے. اس کو انسان لفظوں میں تو ظاہری بات ہے ذکر ہی نہیں ہم کر سکتے، اور یہ تو وہ بارگاہ ہے ظاہری بات ہے جہاں ملائکہ بھی ایک مرتبہ آ جائیں تو دوسری مرتبہ آنے کی اجازت نہیں. 70,000 شاہ، اور یہ اللہ رب العزت اہل ایمان کو یہ عظمت عطا فرماتا ہے. اور سرکار کی بارگاہ کے لیے پروردگار نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جانوں پہ ظلم کرو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. تو یہاں سے سند ملتی ہے اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کی. تو یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب پہلی نظر پڑتی ہے تو وہ کیفیات کا یقیناً ادراک لفظوں کی صورت میں نہیں کیا جا سکتا. وہ قلبی کیفیت ہے، وہ انسان پر طاری ہونے والے وہ معاملات ہوتے ہیں. پروردگار یہ کیفیات سے ہر ایک کو متصف فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر اگر ہم اسی سے موضوع کی جانب آ جائیں، اور جب مدینہ شریف انسان جاتا ہے، وہ گلیاں ہیں، وہ صحن ہے، وہ جگہ ہے، جب ایک انسان بیک گراؤنڈ کی طرف جاتا ہے، آقا کریم کا وہ وہاں چلنا، آقا کریم کی بارگاہ میں، مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں، پھر جو آپ کے ارد گرد جو صحابہ ہیں، آپ کے عمر و فاروق ہیں، وہ جو ایک لطف آتا ہے یقیناً، تو پھر یہ ساری چیزیں وہاں پر انسان کو ملتی ہیں. ایک دلی طور پر انسان کی کیفیت بھی چینج ہوتی ہے، اور روحانیت سے بھرپور انسان جو ہے وہ ایک وہاں سرشار ہو کر واپس لوٹتا ہے. علامہ اقبال تو یہاں یہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا پاس ہے، وگرنہ دل کرتا ہے میں تربت فاطمہ کا طواف ہی کرتا ہوں. سبحان اللہ. اقبال نے بڑے خوب، علامہ اقبال فرماتے ہیں میں تربت فاطمہ الزہرا کا طواف کروں. تو وہ ہستیاں ایک بہت بڑے محدث تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف میں گیا تو جنت البقیع میں بھی گئے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بالکل قرب میں جو جنت ہے وہاں بھی ہم گئے، روضۃ من ریاض الجنہ. تو